السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس وقت ہم جس مہینے میں ہیں وہ عربی مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، جو رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دو بہت ہی عظیم الشان مہینوں کے درمیان اور بہت ہی احترام والے مہینوں کے درمیان آتا ہے، لہٰذا اس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ لوگ اس مہینے میں، اور خاص کر کے اس مہینے کی 15 تاریخ کو، نہ جانے کون کون سی فضیلتیں کہاں کہاں سے اٹھا کر کے لے آتے ہیں، جن کا کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لوگ اس مہینے کی 15 تاریخ کو ایسی ایسی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو ان میں سے اکثر وہ فضیلتیں ہیں جو رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وہ ساری لیلۃ القدر والی فضیلتیں اٹھا کر کے لوگ اس شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ کو لا کر کے اس ساری فضیلتوں کو یہاں پر فٹ کر دیتے ہیں، اور اس رات کو 15 شعبان کی رات کو وہ شب برات کا نام دیتے ہیں، جو کہ بالکل ایک غیر اسلامی نام ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں 15 تاریخ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی خاص عمل ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ اس مہینے میں رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان نمازوں کے ذریعے سے ان کی سابقہ چھوڑی ہوئی بہت ساری نمازوں کی قضا ہو جائے گی، تو ان کا یہ سوچنا بالکل باطل ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ اس رات کے اندر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور 100 رکعت والی نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس نماز کو ہزاری نماز کہتے ہیں، ایک رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا عمل کر رہے ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی بھی عمل اس مہینے کی 15 تاریخ کی رات میں ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس مہینے کی 15 تاریخ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو روحیں آتی ہیں، جو نعوذ باللہ ایک غیر اسلامی اور ہندوانہ عقیدہ اور نظریہ ہے، جس کی اسلام میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس مہینے کی 15 تاریخ کو اس قسم کا کچھ بھی اہتمام کرتے ہیں اور اپنی طرف سے من گھڑت اعمال بجا لاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ اس رات کی جو لوگ فضیلت بیان کرتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو وہ بہت ساری فضیلتیں رمضان المبارک کے مہینے میں آنے والی ایک مخصوص رات لیلۃ القدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی فضیلتیں ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر رمضان المبارک کے بارے میں بیان فرمائی تھیں، یا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں لیلۃ القدر کے بارے میں جو فضیلتیں بیان کی تھیں، وہ ساری فضیلتیں یا کچھ فضیلتیں اٹھا کر کے لوگ شب قدر کی جتنی فضیلتیں ہیں، لیلۃ القدر کی جتنی فضیلتیں ہیں، وہ ساری فضیلتیں اٹھا کر کے شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ کی رات پر چسپاں کر دیتے ہیں، اور اس رات کو وہ لوگ شب برات کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ نام خود ایک غیر اسلامی نام ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی بھی شخص اس رات میں کوئی مخصوص عبادت کرتا ہے، چاہے وہ 100 رکعت والی نمازیں پڑھتا ہو اور ان میں ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ قل هو اللہ احد وغیرہ کی تلاوت کرتا ہو، جسے لوگ ہزاری نماز کا نام دیتے ہیں،
تو اسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کوئی بھی عمل اس رات میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو خاص کر کے قبروں کی زیارت کرنا چاہیے اور خاص کر کے قبروں کی زیارت کر کے نکل جائیں اور ان کے گھروں میں ان کے جو لوگ پرانے ان کے آبا و اجداد کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ گھروں میں آتی ہیں، تو میرے بھائیوں انہیں جاننا چاہیے کہ یہ ایک غیر اسلامی نظریہ اور عقیدہ ہے، بلکہ یہ ایک ہندوانہ سوچ ہے، بلکہ ایک ہندوانہ فکر ہے، کیونکہ مسلمانوں کے دین میں اس طرح کا کوئی بھی عقیدہ نہیں پایا جاتا کہ کسی بھی مرے ہوئے شخص کی روح واپس آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات پر اپنی نظر ڈالتا ہے تو تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوتا ہے جو مشرک ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے نہیں بخشتا، اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو مشاحن ہوتا ہے، یعنی کینہ کپٹ رکھنے والا، اپنے مسلمان بھائیوں سے دشمنی رکھنے والا، بغض رکھنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دل کی صفائی کریں، اپنے دل کے اندر شرک کی کوئی بھی گندگی اگر ہم دیکھتے ہوں تو اس گندگی کو ہم اپنے دل کے اندر سے نکال کر باہر پھینک دیں، اور اسی طرح سے اپنی زندگی میں توحید کی بالادستی قائم کریں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا دم بھریں اور یہ عہد کریں کہ ہم عبادت کا کوئی بھی حصہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ اگر ہم قسم بھی کھائیں گے تو صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائیں گے، کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، اور اللہ رب العالمین اس رات کو مشرکوں کو معاف نہیں فرماتا۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی عہد کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، مسلمان بندے ہیں، ان میں سے کسی بھی اللہ کے بندے کے لیے اپنے دل میں کوئی کینہ کپٹ، کوئی بغض و حسد اور اسی طرح سے کسی قسم کی اللہ کے بندوں کے لیے ذاتی دشمنی دل میں نہیں رکھیں گے۔ اس طرح سے ہم خالق کے لیے بھی اپنے دل کو صاف کریں اور موحد بن جائیں، اور اسی طرح سے مخلوق کے لیے بھی اپنے دل کو صاف کریں، ہر طرح کی کینہ کپٹ اور اسی طرح سے بغض و حسد سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کریں، لیکن اس رات کو کسی بھی قسم کا کوئی عمل کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس رات کو چراغاں کرتے ہیں، حلوہ پوڑی کھاتے اور بناتے اور کھاتے ہیں، اور اسی طرح سے اس رات کو پٹاخے چھوڑتے ہیں، اسی طرح سے اس رات کو آتش بازیاں کرتے ہیں اور ادھر ادھر اپنی موٹر سائیکلوں سے دوڑتے دھوپتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی عید کا سا سما ہے، تو انہیں ان سب چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے دین کی بدنامی، مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، اور سب سے بڑی چیز اللہ کے دین میں ایک ایسا اضافہ ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام اعمال سے بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ شعبان کے اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپناتے ہوئے کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اور یہ سب اس وجہ سے کرنی چاہیے تاکہ ہم آنے والے رمضان المبارک کے لیے اچھے سے تیار ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔